اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ گناہوں کے جال میں پھنسانے کے لیے کیسے کیسے اسباب بنا لیے گئے تھے، اس کے لیے مکمل نظام بنا دیا گیا تھا، لیکن انسان جب گناہوں سے بچتا ہے، انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کو کبھی ایسے حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں جس میں وہ بندہ مصیبت میں گھر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو آسانی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، یوسف علیہ السلام کی گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اور سامنے والے کو جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کو بھی اللہ سے ڈرا رہے ہیں، اس کو بھی بتا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یہ کسی بھی طریقے سے باز نہیں آ رہی، تو آخری اللہ رب العزت نے جو ایک نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائی، والد محترم کی صورت ظاہر ہوئی یا کوئی آواز انہوں نے سنی جس میں ان کو بتایا گیا، اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً وہاں سے دوڑے۔ جب اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں، جیسا کہ کل آپ نے سنا تھا کہ وہاں عزیز مصر دروازے پہ کھڑا ہے، اور کچھ نقشہ اس طریقے سے ہے، عزیز مصر دروازے پہ اندر گھسنے کے لیے جانا چاہتا ہے، دروازہ کھولنا چاہتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو یوسف دروازے کی طرف ہے، دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے، اور اس کے پیچھے زلیخا بھاگ رہی ہے یوسف کو پکڑنے کے لیے۔ جب یہ ماجرا ہوا، زلیخا نے دیکھ لیا کہ میرا پورا فریب اور میرا پورا مکر اب ظاہر ہو چکا ہے، اور اب کوئی چیز اس کے پاس بچنے کی باقی نہیں رہی، اس نے اس پورے گناہ کو یوسف علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیا۔ کہاں تو خود گناہ کی دعوت دے رہی تھی، وہ سب کچھ اس نے ختم کر یوسف ہی کو ظالم ٹھہرایا، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی لو اور اس کے ساتھ احسان کرو، لو اور اس کو بہت بیٹا بنانے کی خواہش تھی، بیٹا بناؤ، لو اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ یعنی معاملہ بالکل الٹ دیا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ فوراً اس نے کہا جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اس نے جو حرکت کری ہے، اب اس کو سخت سزا دی جائے یا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ تم نے جو احسان اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے احسان کا بدلہ تمہیں اس شکل میں دیا۔ گویا کہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر اس نے شوہر کے سامنے پیش کر دیا، اور یقینی اور فطری چیز بھی ہے، شوہر اپنی بیوی کا ہی پارٹ لے گا۔ یوسف علیہ السلام ایک اجنبی ہیں، ان کو ایک غلام کی حیثیت سے وہ بازار میں بازار میں بکے تھے، عزیز مصر نے اس کو خریدا تھا، تو اس کا گمان عزیز مصر کا اس طرف جانا بھی صحیح تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یوسف اس کے اندر خطاوار ہے، اور زلیخا اس کے اندر مظلوم ہے، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف جب عزیز مصر نے دیکھا، تو یوسف علیہ السلام کا جواب جو تھا وہ بس اتنا سا تھا، ہی راودتنی عن نفسی، یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی۔ اے عزیز مصر، اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو سمجھا رہا تھا،
میں نے تو اس کو اللہ کی پناہ بھی اس کو اللہ کی پناہ بتائی کہ اللہ کی پناہ میں آ جا، شیطان سے اپنے آپ کو دور کر لے، شیطان تیرے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ اور میں نے تو اس کو یہ تک بھی کہا تھا کہ عزیز مصر نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، عزیز مصر نے مجھے عزت دی ہے، مجھے اولاد جیسا مقام عطا کیا ہے، مجھے یہاں ہر طرح کے راحت اور آرام میرے لیے مہیا کیا ہے، میں اپنے آقا کے ساتھ کیسے اس کو ایسا سلوک کروں؟ میں نے تو یہاں تک بھی اس کو کہا تھا، اور میں نے گناہ کے انجام سے بھی اس کو ڈرایا تھا، جیسا کہ شروع کے اندر آپ نے پڑھا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 چیزیں اس کو کہی تھی، قال معاذ اللہ، ایک تو اللہ کی پناہ پکڑی، دوسرے انہ ربی احسن مثوائی، کہ میں اپنے بادشاہ کے ساتھ، میں اپنے مالک کے ساتھ جس کے میرے اوپر احسان ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اور تیسری چیز کہی تھی انہ لا یفلح الظالمون، کہ گناہ گار کا انجام اچھا نہیں ہوتا، گناہ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں نے سب کچھ اس کو سمجھایا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا یوسف علیہ السلام کو بری نہیں کر دیتا۔ اتنا آسان نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام یہ الفاظ کہہ کر، چونکہ بادشاہ، اب دماغ بادشاہ کے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کا ذہن بھی اس بات پر وہ ہو گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ اس وقت خطا کار یوسف ہی کو مانتا تھا، اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ یوسف ہی کچھ نہ کچھ، یوسف ہی کی غلطی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر انسان اپنے گھر والوں کا بچاؤ کرتا ہے، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ وہ کوئی معمولی چیز تھوڑی تھی، وہ معمولی بندہ تھوڑی تھا، اور زلیخا کوئی معمولی عورت تو تھی نہیں۔ اب اگر اس کی یہ بات باہر پہنچے گی تو وہ عزیز مصر کی بدنامی اور وہ زلیخا کی بدنامی، تو ظاہر سی بات ہے ہر اعتبار سے یوسف علیہ السلام اس پوری گناہ کے ذمہ دار ٹھہرائے جا رہے تھے۔ لیکن دیکھیے، میں نے شروع میں بھی آپ سے بار بار کہا ہے، انسان جب خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، خود اپنی زندگی اچھی گزارتا ہے، پاک دامنی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی زندگی میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جب بندہ ایسے موڑ پہ آ جاتا ہے کہ اس کو نکلنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ مظلوم ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ظالم ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو پھر ہم ہیں اس کو، ہم نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو دکھاتے ہیں نکلنے کے راستے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، علماء نے لکھا ہے رزق سے مراد صرف وہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس ایسی جگہ سے اس کو اس کے نکلنے کے راستے بتاتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا یہاں سے بھی نکل سکتا ہوں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اب یوسف علیہ السلام اس وقت گھر چکے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے اپنی صداقت کا، وہاں اندر کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں کہ جو یوسف کو سچ ثابت کر دے، بادشاہ کے پاس اندر کے بارے میں کوئی چیز اس کو خبر نہیں ہے، اندر کیا کچھ ہوا ہے، اب وہ کیسا سمجھے کہ ان میں سے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کس نے گناہ کیا ہے اور کون ایسا ہے جو یہاں گناہگار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو کیا مدد آئی؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ کی طرف سے پھر مدد یہ آئی کہ اللہ نے زلیخا ہی کے خاندان سے ایک گواہ کو تیار کیا، اس گواہ نے ایک گواہی اس طریقے سے دی، اس نے کوئی نام نہیں لیا بلکہ ایسی گواہی دی، ایسا ایک طریقہ بتا دیا جس کے ذریعے سے انسان خود بخود فیصلہ کر لے کہ ان میں سے کون خائن ہے،
ان میں سے کون گناہگار ہے، کون مظلوم ہے، اس کی پہچان بھی ہو جائے اور ظالم کی بھی پہچان ہو جائے، ایسا نشانی، ایسی علامت اس زلیخا کے خاندان میں سے ایک نے بتائی۔ وہ کون تھا؟ علماء نے اس کے تعلق سے مختلف آرائے ہیں، لیکن سب سے مشہور جو رائے علماء کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اس وقت وہاں زلیخا کے وہیں محل کے اندر ہی وہ بچہ تھا، جب یہ واقعہ چل رہا تھا تو اس چھوٹا سا بچہ بات نہیں کرتا۔ بچے کی بات کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے، چند مہینے کا بچہ ہو تو وہ کیا بات کرے گا، اور ایسی بات، چلو وہ کوئی چھوٹی اگر کوئی ایک آدھ جملہ اس کی زبان سے نکل جائے تو وہ تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنی بڑی بات بچے کا کرنا وہ ناممکن چیز ہے، خلاف عادت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی، جب ان کے اوپر ایسے تہمت کے مواقع آتے ہیں تو اللہ ان کی گواہی بھی پاک صاف ایک دم ستھرے بچوں ہی کے ذریعے سے دلواتے ہیں، اور ان بچوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں جو بچے بولنا نہیں جانتے، لیکن اللہ ان کو وہ طاقت دیتا ہے، چونکہ زبان میں کہاں ہے طاقت بولنے کی، طاقت تو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، تو اللہ ان بچوں کو گویائی دیتا ہے، وہ بچے اپنے چھوٹی سے بچے گود میں چند مہینے کے بچے وہ فوراً بول اٹھتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون کیا غلط ہے۔ یہاں بھی ایسے ہوا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو گود کا تھا اس نے فوراً کہا، اے بادشاہ سلامت، اے عزیز مصر، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ خود ہی جو ہے اس کا فیصلہ کر لو۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، گواہی دی اس بچے نے کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، یعنی یوسف جھوٹ بول رہا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ سچے ہیں۔ گویا کہ اس چھوٹے سے بچے نے ایک قاعدہ بتا دیا، ایک علامت بتا دی، اور بتا دیا کہ میں نہیں کہتا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، بلکہ یہ نشانی میں بتا دی ہے، اب تم خود جا کر دیکھ لو، معائنہ کر لو اور تم سمجھ لو گے۔ ظاہر سی بات ہے جب دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب شوہر نے دیکھا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ آگے بھاگ رہا ہو تو اس کو پیچھے سے ہی پکڑا جاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں، زلیخا نے پیچھے سے ان کو پکڑا تو وہ ان کا قمیص پھٹ گیا۔ یہی علامت بنی یوسف کے نجات کی، اور یہی علامت بنی زلیخا کے ظالم ٹھہرنے کی۔ تو فوراً اس نے بادشاہ نے کہا انہو من کیدکن، یہ تو عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، اور بے شک عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے نازک موقع پر، جب یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی بچنے کی کوئی دلیل نہیں بنی تھی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، کوئی حجت وہ نہیں کر سکتے، کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی صفائی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ عزیز مصر کو مطمئن کر سکے۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یوسف مطمئن نہیں کر پاتے تو ان کے لیے اس وقت نہیں جانے کیا سزا ایسی متعین کی جاتی جس سے یوسف علیہ السلام کو سخت سامنا کرنا پڑتا۔ پہلے ہی زلیخے کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا کہ یا تو قید کر دو یا سخت سزا دے دو، عبرت کا نشان اس کو بنا دو۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ جب بندہ اس طرح کے حالات میں، اور خصوصی طور پر جب کسی
پاک دامن مرد پر یا پاک دامن عورت پر کوئی گناہ کی تہمت لگتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ضرور اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. پھر اللہ رب العزت خوارق عادت ایسی چیزیں کوئی نہ کوئی ظاہر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان کی گواہی دلواتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام لے کر کوئی گفتگو نہیں کری. عورت ستر کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے. بہت سی عورتوں کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں لیکن نام کے ساتھ نہیں ملیں گے. لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ایک بندی مریم کا تذکرہ کیا ہے، نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. اور نام ہی نہیں بلکہ ایک سورت کا نام سورہ مریم اللہ نے رکھ دیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی کچھ ہے. پارے 16 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ آپ لوگوں سے مریم کا بھی تذکرہ کیجئے. حضرت مریم کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک تنہائی میں چلی گئیں، جس کو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اور پھر فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے پردے کے ذریعے سے لوگوں سے آڑ کر لی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بعض فرماتے ہیں غسل کے لیے، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہ عبادت کے لیے ایک تنہائی میں گئیں. جب وہ ایک طرف چلی گئیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ بھی ان کے پاس ایک جوان مرد کی مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. ظاہر سی بات ہے پاک دامن عورت، نیک عورت، اگر اس کے سامنے اچانک اور وہ بھی تنہائی میں کوئی اس طرح کا کوئی مرد آ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرنا فطری چیز ہے. پاک دامن عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی فوراً گھبرا گئی اور انہوں نے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. فوراً دیکھیے یوسف قال معاذ اللہ کہہ کر اللہ کے پناہ میں آئے، اور یہاں حضرت مریم کو دیکھیں انی اعوذ بالرحمن، رحمان کی پناہ پکڑتی ہیں. وہ نہیں جانی کہ آنے والا کون ہے، وہ نہیں جانتی کہ وہ تو پورے انسان کی شکل میں آئے تھے، وہ نہیں جانتی کہ فرشتہ ہے. تو فوراً فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، تم خوف مت کرو، ڈرو مت. فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، لیکن یہ لفظ کہہ کر فرشتے نے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں لیکن تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. تو حضرت مریم علیہ السلام کی تکلیف تو اور بڑھ گئی، بے چینی اور بڑھ گئی. وہ فوراً آگے سے کہتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میرے لڑکا کیسا ہو جائے گا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں. اس لیے کہ اولاد کے آنے کا دنیا میں دو ہی سبب ہیں، یا تو نکاح ہے یا بدکاری ہے. تو کہنے لگی ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، میرا تو نکاح نہیں ہوا، تو مجھے لڑکا کہاں سے مل جائے گا. ولم اکو بغیا، اور میں پاکیزہ لڑکی ہوں، میں کوئی گناہگار لڑکی نہیں ہوں، مجھے لڑکا کہاں سے ملے گا. تو فوراً فرشتہ آگے سے کہتے ہیں قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، میرے لیے ایک معمولی بات ہے، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نکاح کا ہونا دنیا کے اندر اولاد کے لیے ایک سبب ہے، اللہ کی طرف سے ایک اسباب ہے نکاح، لیکن اللہ دنیا کے اندر کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو بندے ہیں اسباب کے محتاج. تو
اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو بغیر اسباب کے بھی کام کو کر دکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہ کر دکھا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے مریم کو اولاد دے کر بتا دی، ایسے ہی بغیر عورت کے اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حوا کو پیدا کر کے بتا دیا، دنیا کو بتا دیا۔ اللہ کے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ضروری نہیں ہے کہ مرد ہو عورت ہو تب اولاد وجود میں آ۔ اللہ بغیر عورت کے بھی اللہ اولاد دے دیتا ہے، بعض دفعہ بغیر مرد کے بھی اللہ اولاد دے دیتا ہے، اللہ جیسا چاہے قادر ہے اس کے اوپر۔ تو پھر یہی ہوا کہ اس فرشتے نے، حضرت علماء نے لکھا ہے کہ ایک پھونک ماری جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حمل ٹھہرا دیا۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، مریم علیہ السلام امید سے ہو گئیں اور پھر وہ وقت آ گیا فوراً۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، انہوں نے دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ مجھے تو اتنی جلدی لڑکے کا وجود بھی ہو گیا، میرے گھر میں تو ابھی جو فرشتہ گیا ہے، فرشتے نے پھونکا ہے، یا اللہ نے اولاد تیار کر دی۔ تو یہ ماجرے کو دیکھ کر فوراً کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس واقعے سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میں یعنی میں بھولی بسری کا ہو جاتی، یعنی میرا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا دنیا میں۔ پاک دامن عورت کے لیے یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ فکر ان کو کیا ہو رہی ہے؟ فکر یہی ہو رہی ہے اب میں لوگوں سے کیا کہوں گی، لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں لوگوں سے کیا کہوں گی، میرے پاس کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم اگر کوئی تم سے سوال کر لے تو تم اس کو جواب مت دینا، تم بس اس کو یوں کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تم تو بس صرف اشارہ کر دینا آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پچھلی شریعتوں میں بات چیت نہ کرنے کا روزہ رکھنا بھی عبادت کی ایک شکل تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ منسوخ ہو گئی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ دینا میں روزے سے ہوں، بات نہیں کروں گی۔ ہماری شریعت، ان کی شریعت میں روزے میں بات نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت مریم نے جب یہ بات سنی، ان کو تسلی ہوئی، وہ اپنی اللہ نے جو اولاد ان کو دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے دیے تھے ان کو، وہ ان کو لے کر گود میں اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہی بات جو ان کو فکر تھی، جو ان کو جو غم ستا رہا تھا، وہی ہوا۔ قوم نے جب دیکھا کہ مریم بچے کو لے کے آ رہی ہے، فوراً قوم نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم تو نے بڑا غضب ڈھا دیا، یہ کیا کر لیا، یہ کہاں سے آ گئی تیرے پاس اولاد؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، آخر یہ کہاں سے لے آئی تم اولاد؟ وہ جو فکر تھی وہی سب کچھ ہوا۔ حضرت مریم نے بھی یہی کیا، فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے، میں روزے سے ہوں، میں کچھ بات نہیں کرتی، تم بچے سے جو بات کرنا ہے بچے سے کر لو۔ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا ہم اس جھولی کے بچے سے جو گہوارے میں پڑا ہوا، اس سے ہم کیا بات کریں؟ یہ بچہ کوئی بولنے کے قابل ہے جو بولے گا؟ جب قوم یہ جواب دے رہی تھی، اسی وقت وہ جو بچہ ہے ابھی پیدا ہو کر قوم کی طرف آیا ہے، ابھی تو پیدا ہی ہوا ہے وہ بچہ، لیکن دیکھیے اللہ کی سنت تو بے شک یہی ہے کہ بچہ ایسے موقع پر نہیں بات کرتا، بچے کے لیے ایک عمر اللہ نے رکھی ہے، اس عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے دھیرے دھیرے۔ لیکن آپ دیکھیے جب قوم مریم کو لعن طعن کر رہی ہے، اسی وقت وہ چھوٹا سا بچہ جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو ابھی کوئی اشارے نہیں کرنا جانتا، وہ ابھی کسی کو پہچان نہیں رہا، ابھی کچھ نہیں، ابھی دنیا میں آیا ہے، وہ بچہ فوراً پکار اٹھتا ہے،
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم. یہ ویوم یبعث حیا، یہ کوئی چھوٹی سی بات اس بچے نے کری؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ بچہ فوراً پکار اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے. ابھی نہیں دی لیکن اس نے ابھی سے بتا دیا لوگوں کو، میں اللہ کا چنندہ بندہ ہوں، جہاں بھی میں رہوں مجھے برکت بنایا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے. دیکھو یہاں والدہ کا تذکرہ، مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا، اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. تو دیکھیے جب مریم کے اوپر یہ بات آئی تو اللہ نے گواہی کس سے دلوائی؟ وہی ایک چھوٹے سے بڑی ہے. یوسف کے اوپر جب حالت آئے تو اللہ نے گواہی کس سے دلوائی؟ وہی ایک چھوٹے سے بچے پہ. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مظلوم ہو، شرط یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو. اور یہ سب کچھ وہی کرتا ہے، وہی بندے کے ساتھ ہوتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا، جو گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے. دنیا میں گناہ چھوڑنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن وہ معاشرے کے ڈر سے بھی گناہ چھوڑتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. بے شک ان کے گناہ چھوڑنے پر ان کو اجر ضرور ملتا ہے، چونکہ گناہ چھوڑنا معمولی، کسی بھی وجہ سے چھوڑا، گناہ تو اس نے چھوڑا ہی ہے. لیکن اللہ کی جو مدد جو آتی ہے، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ مقام مرتبے والے بندے ہیں وہ ہیں جو اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتے ہیں، یہ بندے ہیں. اس لیے بعض دفعہ انسان کے دل کے اندر غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں، گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے دل اندر سے چاہتا ہے. انسان اگر اس موقع پر یہ سوچ لے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، قیامت کے دن میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ خوف اور اگر یہ دل کے اندر پیدا ہو اور پھر انسان گناہ کو چھوڑے تو پھر اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بڑی یقینی ہے. آپ کو یاد ہوگا جیسے کہ میں نے آپ سے 3 دن قبل شاید آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دے گا ان میں وہ بندہ بھی ہے جو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنے والا ہے. تو آج ہم اعمال تو ویسے کرتے نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدد ہمیں یوسف اور مریم کی طرح مدد ہمارے ساتھ آئے. اللہ کی قسم آج بھی مدد ہے اللہ، چونکہ اللہ وہی ہے، اللہ رب العزت کا نظام وہی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی بھی تو کسی کا یوسف کی طرح ہو، کسی کی پاک دامنی والی زندگی بھی تو مریم کی طرح ہو. پھر اگر حالات آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر خصوصی مدد آتی ہے. تو یہاں دیکھیے قرآن کریم کی جو ہم آیت دیکھ رہے تھے سورہ مریم کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ. جب اس بچے نے گواہی دی تو بادشاہ نے فوراً، عزیز مصر نے فوراً اس کے قمیص کو دیکھا یہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے، دیکھا پیچھے سے پھٹا ہے تو فوراً کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. عورتوں کا جو مکر ہے یہ کیوں ذکر کیا؟ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، چونکہ عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ عبادت کا اللہ کی نیک بنتی ہے تو تقوی طہارت کے اندر اتنا اونچا مقام لے جاتی ہے کہ پوچھئے مت، اور جب یہ نیچے گرتی ہے تو بہت زیادہ نیچے گر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک ایک عورت کئی کئی لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن.
تو شوہر نے فوراً کہا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. اور جب عورت کی تربیت صحیح ہو جاتی ہے، جو عورت نیک ہوتی ہیں، تو اللہ کی قسم ایک ایک عورت خاندان قبیلوں کے بننے کا سبب بن جاتی ہے، قبیلوں کو جنتوں میں لے جانے والا بن جاتی ہے. سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں. اگر دنیا کے اندر عورتوں کی بگاڑ کے واقعات بھی ملتے ہیں تو عورتوں کے انقلابی واقعات بھی سینکڑوں ملتے ہیں. چونکہ اس کا وقت نہیں ہے، میں کسی موقع پر انشاءاللہ موقع لگا اس تعلق سے بھی آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. پھر بادشاہ عزیز مصر فوراً متوجہ ہوا یوسف کی طرف، اور وہ سمجھ لیا کہ یوسف تو، چونکہ وہ دیکھتا تھا یوسف کو، یوسف کی زندگی اس کے سامنے تھی، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے وہ مجبور تھا. لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہ یوسف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو. تمہارے ساتھ آج جو کچھ ہوا، یا میں نے تمہیں سختی سے جو بات کری، میں نے تمہارے ساتھ جو رویہ اختیار کرا، یوسف اس کو درگزر کر دو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. انکی کنتی من الخاطئین، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی. یوسف کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے عزیز مصر کے ذریعے سے اس بات کو صاف ستھرا کروا دیا، اس کی زبانی سے اللہ نے بات نکلوا دی کہ یوسف کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یوسف پاک صاف ستھرا ہے، یوسف پاک دامن ہے، اور اس کے اندر پوری خطا جو تھی وہ زلیخا کی تھی. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے. یہ سب چیزیں ہیں، تقوی والی زندگی انسان کو گزارنا چاہیے. تب اللہ کی طرف سے انسان کے ساتھ ایسی کھلی مددیں آتی ہیں، انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے. آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ تقوی طہارت جیسی زندگی کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے تو انسان کے لیے گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا تو انسان کے لیے بڑے بڑے گناہوں کو انسان ایسا کر جاتا ہے جیسے مکھی اس کے اوپر بیٹھتی ہے، ایسا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. بڑے بڑے گناہ انسان کر لیتا ہے. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ میرے اندر خود سب سے پہلے